آپ کو براہ راست لاہور یہ چلتے ہیں جہاں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما عطا اللہ تارڑ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ شکار کیا گیا اور صدر مملکت نے غیر آئینی طور پہ گورنر کی تعیناتی روکی تو کوئی نوٹس نہیں دیا گیا۔ میں آن ریکارڈ یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ جب سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشنل پٹیشن فیڈرل گورنمنٹ میں سن رہی تھی اور ڈپٹی سپیکر نے حکومت کی تب برطرفی سے پہلے ایک لیٹر دکھایا تھا بین الاقوامی سازش کا، تو اس وقت بھی پنجاب کی طرف سے ہم استدعا لے کے سپریم کورٹ گئے تھے۔ ہماری استدعا پنجاب کے حوالے سے نہیں سنی گئی تھی اور ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کریں۔ ہم نے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انصاف کا دورہ معیار سنا تھا، دیکھنے میں پہلی دفعہ آیا ہے کہ آپ جس کے 197 ووٹ ہیں اس کو کہیں کہ نہیں تمہارے 179 ووٹ ہیں، اور جس کے 172 ووٹ ہیں اسے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے ووٹ پورے ہیں، تم 186 ووٹ لے کے آئے ہو۔ تو یہ انصاف کا کیا معیار ہے کہ جو 197 ووٹ لے اس کو کہا جائے کہ تمہارے 179 ووٹ ہیں۔ میں نے کہیں بھی یہ پچھلے 2 دن 197 ووٹوں کا ذکر نہیں دیکھا۔ دیکھیے، جب مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ جوڈیشل کو ہے اور جمہوریت پہ شب خون مارا گیا ہے، تو ہم نے سنا تھا انٹرم وزیر اعلیٰ، کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ، ٹرسٹی وزیر اعلیٰ، تو یہ جوڈیشل وزیر اعلیٰ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ ایک جوڈیشل آرڈر سے آئین اور قانون کے تحت قائم کردہ صوبائی حکومت کو گرایا جاتا ہے، اور ایک جوڈیشل آرڈر سے ایک نئی حکومت کو صوبے میں انسٹال کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، جو انصاف کے ویئنگ سکیلز ہوتے ہیں نا، جس کو تکڑی کہتے ہیں، اس میں اگر عمران خان صاحب کا لیٹر رکھیں تو وہ بھاری ہے، اور چودھری شجاعت صاحب کا لیٹر رکھیں تو وہ ہلکا ہے۔ یہ انصاف توازن کے ساتھ ہوتا ہے، تکڑی جو ہے وہ توازن کے ساتھ تولتی ہے، اسی لیے انصاف اندھا ہوتا ہے اور وہ کیس دیکھتا ہے، فیس نہیں دیکھتا۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا، وہ لیڈی بلائنڈ فولڈڈ ہوتی ہے جس نے ویئنگ سکیلز پکڑے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے جو تولنا ہے وہ دیکھے بغیر تولنا ہے، اور تکڑی جو ہوتی ہے اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف پارٹی کی ڈائریکشن نہیں ہے، عمران خان صاحب بطور پارٹی سربراہ اپنے اراکین کو کہتے ہیں کہ آپ نے پرویز الہی صاحب کو ووٹ دینے ہیں، اور ان 25 اراکین کے ووٹ گنتی میں شمار نہیں کیے جاتے۔ دوسری طرف بطور پارٹی سربراہ چودھری شجاعت حسین صاحب اپنی پارٹی کو کہتے ہیں کہ آپ نے حمزہ شہباز شریف کو ووٹ دینے ہیں، تو وہ 10 ووٹ اضافی طور پہ وہاں ڈلوا دیے جاتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں اکٹھی کیسے ہو سکتی ہیں؟ اگر یہ مان لیا جائے کہ پارٹی سربراہ کی جو ہدایت ہے وہ مقدم نہیں ہے اور ووٹ دینے کا فیصلہ پارلیمانی پارٹی یا پارلیمانی لیڈر نے کرنا ہے، تو کیا کل کے فیصلے کی روشنی میں وہ 25 اراکین جن کو ڈی سیٹ کیا گیا تھا، کیا ان کو بحال تصور کیا جائے گا؟ یہ میرا سوال ہے کہ وہاں پہ ابھی تک آن ریکارڈ کوئی پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن نہیں ہے، اور اگر پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن نہیں ہے تو پارٹی سربراہ کا خط جو عمران خان نے لکھا، کیا وہ ویلڈ ہے؟ اور چودھری شجاعت صاحب کا خط انویلڈ ہے، اور ایک ہی الیکشن میں جس میں ہاؤس کی کل تعداد 371 ہے، اور 371 کو 396 میں کنورٹ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ہاؤس کے اندر اتنی ہی سیٹیں موجود ہیں، اس سے بڑھ نہیں سکتی آئین کے مطابق۔ اب یہ دیکھیے،
یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ ایک رن آف الیکشن ہے. رن آف الیکشن یہ ہوتا ہے کہ جب ایک الیکشن میں کوئی بھی امیدوار مجوزہ 186 ووٹ لینے میں ناکام رہے تو پھر ہاؤس میں جو اراکین موجود ہوتے ہیں ان کی اکثریت پہ وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوتا ہے. تو لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جیسے راجہ صغیر پنڈی سے ایک ایم پی اے ہے, انہوں نے جب حمزہ شہباز شریف کو ووٹ دیا اور عمران خان کی چٹھی کو نہ مانا تو ان کا ووٹ ان 25 ووٹوں میں گنتی میں سے مائنس کر دیا گیا, شمار نہیں کیا گیا. اب اگلے ہی لمحے رن آف الیکشن میں جب وہ ری الیکٹ ہو کے آئے ہیں اور انہوں نے حمزہ شہباز شریف صاحب کو ووٹ دیا ہے تو ان کا ووٹ شمار کیا گیا ہے. کیا ایک شخص 2 مرتبہ ایک ہی الیکشن میں ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے؟ یہ ایک آئینی مسئلہ ہے. اور فل کوٹ کی ضد نہیں تھی, استدعا تھی, گزارش تھی کہ فل کوٹ, کیونکہ لوگ یہ بات کرتے ہیں اور یہ بڑا ایک خطرناک زاویہ اس چیز کو دیکھنے کا. آپ باہر جائیں, میں نے خود سنا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کورٹ میں کوئی گروپنگ ہے, 2 گروپس ہیں. یعنی پہلے ہی سوسائٹی اتنی پولرائزڈ ہے, پہلے ہی کوئی اتحاد و اتفاق نہیں ہے, کسی بات پہ ہم یکجا نہیں ہوتے, اور لوگوں کا یہ کہنا کہ کورٹ میں گروپنگ ہے, پھر تو اور ضرورت تھی کہ فل کورٹ اس پہ بیٹھتا. اور اگر دونوں چٹھیوں کو برابر رکھیں تو پھر وہ 25 اراکین حق بجانب تھے جب انہوں نے ووٹ ڈالا اور ان کا ووٹ گنتی میں شمار ہونا چاہیے تھا. ایک چٹھی کے تحت 25 ووٹ مائنس ہو گئے جس کا فائدہ عمران خان کو ہوا, پرویز الہی کو ہوا, اور دوسری چٹھی کے تحت 10 ووٹ جو کہیں اور جانے تھے وہ دوسری طرف گنتی میں شمار ہو گئے. دوسری چٹھی کا بھی فائدہ عمران خان کو ہوا, پرویز الہی کو ہوا. تو چٹھی عمران خان کی ہو تو وہ یہاں پہ ہے, اور چودھری شجاعت حسین صاحب کی ہو تو یہاں پہ ہے. تو یہ جو ایک دوہرا معیار ہے, کیا اب, اور یہ قانونی ماہرین بات کر رہے ہیں, 6 سابق صدور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, موجودہ صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, کہ یہ راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کے کیس میں کیا ہوا تھا. فل کورٹ تھی, 8 ججوں نے یہ فیصلہ دیا کہ پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن مانی جانی ہے, نہ کہ پارلیمانی پارٹی کی. پھر اس بینچ پہ موجود کچھ جج صاحبان اس بینچ پر موجود تھے جب میاں نواز شریف صاحب کو پارٹی کی صدارت سے ہٹایا گیا. اس فیصلے میں خود کہہ رہے ہیں کہ پارٹی صدر کے پاس تمام تر اختیارات موجود ہیں. اب ماضی کے فیصلے کو اب غلطی قرار دیا جائے تو اس پہ لوگ سوال اٹھاتے ہیں. تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ اگر اتنا سنگین آئینی اور قانونی نقطوں پر مبنی یہ کیس تھا تو فل کورٹ بٹھانے میں کیا امر مانے تھا, اور فل کورٹ کیوں نہیں بٹھایا گیا. ہم نے عدالتوں کے سامنے ہمیشہ سر تسلیم خم کیا ہے, ہمیشہ عدالتی فیصلوں کو تسلیم کیا ہے, مگر آپ تھوڑی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں. ہم نے اس ملک میں وکلا تحریک چلائی, عدلیہ کی بحالی کی تحریک چلائی, قائد میاں نواز شریف نے اس کو لیڈ کیا. اس کے بعد 2014 کے دھرنوں کے بعد پھر انصاف کا دورہ معیار کہ پہلی دفعہ کسی کیس میں مانیٹرنگ جج بٹھایا گیا ہے. اور پاناما کے اندر کیا ہوا, اقامے پہ نکالا گیا. دوسری طرف لاڈلا ہے جس کا نام عمران خان نیازی ہے, اس کی ایک آف شور کمپنی ہے نیازی آف شور سروسز لمیٹڈ. اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ مالک نہیں ہیں, آپ بینیفیشل اونر ہیں, آپ کو کھلی چھٹی ہے. علیمہ باجی کو فائن کیا جاتا ہے اور مریم نواز شریف کو سزائے موت کی چکی میں کال کوٹری میں بند کر دیا جاتا ہے. نہ وہ پبلک آفس ہولڈر ہیں, نہ کوئی اور الزام ہے. تو پھر وہی تکڑی آ گئی کہ اگر علیمہ باجی ہو تو وہ تکڑی بھاری ہے اور مریم نواز شریف ہو تو وہ ہلکی ہے. تو یہ انصاف کا کیا معیار ہے؟ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں, لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اتنا دوہرا معیار کبھی پہلے دیکھنے میں نہیں آیا کہ ایک جوڈیشل آرڈر کے تحت ایک حکومت قائم کر دی جائے اور دوسری حکومت ختم کر دی جائے. کیا وہ 25 ووٹ آج شمار کیے جائیں گے
اگر آج ہم تحریک عدم اعتماد لاتے ہیں تو ہم ان 25 ووٹوں کو کل کے آرڈر کے تحت گنتی میں شمار کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے یہ کہا ہے کہ پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن ضروری ہے، پارٹی سربراہ کی ڈائریکشن ضروری نہیں ہے۔ تو خط کا فرق ہے۔ کسی نے مجھے ابھی میسج بھیجا کہ اگر چودھری شجاعت کے خط پہ بھی پاکستان تحریک انصاف لکھ دیا جاتا تو ہو سکتا ہے یہ ووٹ گنتی میں سے ادھر شمار نہ کیے جاتے اور ادھر ڈال جاتے۔ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ انصاف کی ہماری جو انصاف کے حصول کی جدوجہد، انصاف کی فراہمی کے لیے، انصاف کی بحالی کے لیے جو جدوجہد ہے وہ جاری رہے گی۔ ہم نے اس ملک میں جب 2018 میں حکومت چھوڑی اور جن مشکلات کا سامنا 2013 سے 18 کیا، ہمیں ایک دن بھی کام نہیں کرنے دیا گیا۔ وہی روش ہے، ایک عدالتی آرڈر آتا ہے اور پورا سسٹم چینج ہو جاتا ہے۔ عمران نیازی کے خلاف کیوں نہیں آتا؟ اور دیکھیے، میں بڑے ادب سے یہ بات کروں، مجھے بھی کسی اور نے یہ بات کی کہ جب کوئی صاحب یہ بات کر دیں کہ فلاں بحران کو سنگین کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے انصاف کا دوہرا معیار سنا تھا مگر دیکھا اب ہے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے ذریعے چلتی حکومت کو ختم کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اب لوگ سپریم کورٹ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر گروپنگ ہے۔ ملازمین اوقاف کی جانب سے کمیٹی ایوان اوقاف صدر دفتر میں دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری، ڈی جی مذہبی امور اوقاف پنجاب کی والدہ کے احصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ تقریب میں سیکرٹری اوقاف میاں ابرار احمد، ایڈیشنل سیکرٹری اوقاف احمد افنان اور ڈائریکٹر ایڈمن واحد ارجمند رضیاء اور ڈائریکٹر اسٹیٹ عامر احمد خان نے شرکت کی۔ ڈائریکٹر فائنانس تجمل حسین رانا، زونل ایڈمنسٹریٹر لاہور زون، داتا دربار بادشاہی مسجد و دیگر افسران و ملازمین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مفتی علامہ فاروق قادری نے خصوصی دعا کی۔ کوہ نور نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔